ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورہ الاحزاب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ رفقہ گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری بنی نوع انسان کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ نہ بنایا ہو۔ کامیاب زندگی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے کامل نمونہ قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کو ہر معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے سانچے میں ڈھالا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ سے غافل آدمی کے لیے تو نمونہ نہیں ہے، مگر اس شخص کے لیے نمونہ ضرور ہے جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اللہ کو یاد رکھنے والا ہو۔ اسی طرح یہ زندگی اس شخص کے لیے تو نمونہ نہیں ہے جو آخرت کی فکر نہ رکھتا ہو، اللہ سے کوئی امید نہ لگاتا ہو، مگر اس شخص کے لیے ضرور نمونہ ہے جو اللہ سے اس کی رحمتوں کا، اس کے عفو درگزر اور بخششوں کا طلبکار ہو، جس کو یہ فکر دامنگیر رہتی ہو کہ ایک دن ایسا آنا ہے جب اس سے اس کے اعمال کے بارے میں بڑی باریک بینی سے باس پرس ہونا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس مومن میں یہ تین وصف پائے جائیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کرتا ہو، دوسرے یہ کہ اللہ سے اس کے فضل، اس کی جود و سخا عنایات کی امید رکھتا ہو، اور تیسری بات کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہو، تو ایسا شخص دنیا میں بھی عیش و آرام میں رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران رہے گا، کیونکہ اسے مصیبت میں صبر اور راحت میں شکر کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، آج سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم گوشہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جو کہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اخلاق کے مادہ کے حروف ہیں خا، لام اور قاف۔ اگر لفظ خا کے اوپر زبر پڑھیں تو خلق پڑھیں گے، تو اس کے معنی ہے ظاہری شکل و صورت کے، اور اگر خا پر پیش پڑھیں گے یعنی خلق یا خلق، تو یہ باطنی، نفسانی اور اندرونی کیفیات کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں انسان خلق اور خلق دونوں اعتبار سے نیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی ظاہری شکل بھی اچھی ہے اور اس کی باطنی صورت بھی خوبصورت ہے۔ اس سیریز میں انشاءاللہ ہم آپ سے خلق کے حوالے سے بات کریں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی صفات اور کیفیات۔ ناظرین اکرام، اللہ عز و جل کی خوشنودی اور مخلوق کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین ذریعہ، آسان ترین طریقہ اچھا اخلاق ہے۔
اخلاق انسانیت کا حقیقی جوہر ہے۔ اگر دین اسلام کی تمام تعلیمات کا نچوڑ ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو لفظ صرف اخلاق ہے۔ آئندہ نشستوں میں ہم اختصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ آپ سے بیان کریں گے۔ تمام اچھے اخلاق کا خلاصہ دوسروں کو تکلیف نہ دینا ہے، دوسروں کو اپنی ذات سے اذیت سے بچانا ہے۔ علم کے درخت کا سب سے پہلا پھل حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق کے بغیر انسان ہے ہی نہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے اخلاق سے متصف فرمائے، ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔